باران رحمت آج نیوز کی سیری ٹرانسمیشن جاری ہے اور یہ وقت بہت اہم ہے، بہت قیمتی ہے۔ اس وقت میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں اور اپنے منہ سے ہمیشہ اچھے الفاظ نکالیں۔ ڈاکٹر صاحب، کچھ پرابلمز ہیں لوگوں کی جس کے لیے وہ ریمیڈی جاننا چاہ رہے ہیں۔ ایگزیما کی بیماری کے لیے بتائیں کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایگزیما انتہائی تکلیف دہ عمل ہوتا ہے، یہ اسکن ڈیزیز میں شامل ہوتا ہے اور اگر اس کا فوری تدارک نہ کیا جائے تو پوری جلد کے اندر بالکل یہ پھیل جاتا ہے اور اس کو سورائسس بھی کہا جاتا ہے۔ طب کے اندر اس کو کہتے ہیں جلدی کینسر۔ بالکل۔ تو جیسے ہی یہ شروع ہو تو اس کے لیے بہترین حل جو ہے، اور وہ تقریباً چیزیں ہمارے گھروں میں ہوتی ہیں، تو چھوٹی الائچی لے لیں، سبز الائچی، چھوٹی الائچی لے لیجیے گا۔ ہاں، یہ لے لیں آپ 50 گرام، اور اس کے ساتھ آپ سرسوں کا تیل یا ناریل کا تیل، ٹھیک ہے، یہ 1 پاؤ کے قریب لے لیں، اور جناب لونگ اس میں صرف 10 گرام لے لیں، ٹھیک ہے، اور ان کو دونوں کو پاؤڈر کر کے، چھوٹی الائچی اور لونگ کو پاؤڈر کر کے اس آئل کے اندر، سرسوں کا خالص آئل ہو یا پھر ناریل کا خالص آئل، اس کے اندر ملانے کے بعد لگانا شروع کریں۔ 21 دن کے اندر یا 19 دن کے اندر وہ ایگزیما کی جو شروعات ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اکثر لوگوں کو ڈپریشن کا بڑا مرض ہو گیا ہے اور آج کل تو بچے جو ہے وہ کہتا ہے جی بڑا ڈپریشن ہو رہا ہے، سن کے حیرت ہوتی ہے ان کو بھی ڈپریشن ہو رہا ہے۔ جب ڈپریشن ہو تو اس کے لیے کیا ایسی ریمیڈی ہے جو ہمارے کچن میں موجود ہو؟ ہاں جی، اس کے لیے سب سے بہترین تو پہلے میں آیت سورہ مبارکہ بتاؤں گا، سورہ الحمد، سورہ فاتحہ 21 مرتبہ پڑھ کر، جس کو بھی ڈپریشن کا معاملہ ہے خود پڑھ کے دم کر لیں اپنے اوپر، پانی پہ دم کر کے پئیں، اور اس کے لیے دوا جو ہے وہ حرف ہم بتاتے ہیں آپ کو، زیتون کا تیل لے لیں تقریباً ½ ٹی اسپون، ٹھیک ہے، اور اسپاغول لے لیں ½ ٹی اسپون۔ ٹھیک ہے، چھوٹی عمر کے ہیں تو ½ ٹی اسپون، اور بڑی عمر کے ہیں یعنی کہ 12 سال سے بڑے ہیں تو وہ 1 ٹیبل اسپون لے سکتے ہیں۔ ان دونوں کو ملانے کے بعد دن میں 1 مرتبہ، یعنی کہ ابھی رمضان ہے تو سحری کے وقت کھانا شروع کر دیں، انشاءاللہ تعالیٰ 1 ہفتے کے اندر ہی رزلٹ آ جاتا ہے اس سے۔ بالکل جی، جن کو ڈپریشن کا مرض ہو، کیونکہ یہ بڑا ایک پھیلتا جا رہا ہے اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ بچے کہہ رہے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا شمشاد بھائی، کیونکہ آپ اوورسیز میں آپ نے بڑا کام کیا ہے، اوورسیز پاکستانیوں میں جو اس وقت اسٹوڈنٹس ہیں، جو وہاں پر بچے ہیں، ان کی کیا پرابلمز آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا پرابلمز آ رہی ہیں؟ بہت شکریہ، آپ نے بڑے اہم مسئلے کی طرف توجہ دی ہے۔ اصل میں دیکھیں اس وقت اوورسیز پاکستانی جو ہیں تقریباً کوئی 10 ملین کے قریب ہیں، کم و بیش پوری دنیا میں، اور اس میں سب سے بڑی تعداد جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں ہے۔ اچھا، جو لوگ امریکہ چلے گئے، کینیڈا چلے گئے، UK چلے گئے، اب وہ وہاں رچ بس گئے، اب ان کو نہ وہاں اتنی تعلیم کا پرابلم ہے کیونکہ وہاں بہترین کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، ان کو بیچاروں کو تعلیم، لیکن یہ جو مڈل ایسٹ میں ہیں جو تقریباً 3.5 ملین کی تعداد ہے ان کی، پوری دبئی، قطر اور سعودی عرب کو سب ملا لیں، تو ان کی ایسوسیشن بہت زیادہ پاکستان سے ہے۔ ایک تو اس میں لیبر کلاس بہت زیادہ گئی ہے جن کی فیملیز یہاں پہ ہیں، اچھا کچھ کی فیملیز وہاں بھی ہیں، لیکن وہاں پہ اب تو تھوڑا بہتری آئی ہے، لیکن اگر آپ صرف 5-6 سال یا 10 سال پہلے چلے جائیں تو میٹرک کے بعد تعلیم ہی نہیں تھی۔ بالکل، میں نے بچوں کو سنا شفٹ کرنا ہوتا تھا، یا تو آپ پاکستان شفٹ کریں یا کینیڈا لے جائیں یا کسی اور ملک لے کے جائیں، تو اس وقت دیکھیں پھر بات آتی ہے حکومت کی اور ریاست کی اور گورنمنٹ کی کہ اوورسیز پاکستانیوں کی ریمیٹنس پہ ہر حکومت کی نظر ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں جو ہر سال بجٹ آتا ہے تو اس میں ایک لائن لکھی ہوتی ہے کہ اس دفعہ اوورسیز پاکستانیوں نے اتنے $1 بلین پاکستان بھیجے، اور یقینی طور پہ اس وقت پاکستان میں تو کچھ آپ کو پتہ ہے معیشت کا جو حال ہے، وہ جو ریمیٹنس آ رہی ہیں وہ سمجھ لیں پاکستان کی جو معیشت ہے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہے۔ بالکل، ڈیفینیٹلی۔ اچھا بالکل ٹھیک ہے، چلیں جی وہ ریمیٹنس تو آپ لے لیں، زر مبادلہ بھی آپ کے پاس آ گیا، لیکن کبھی ان کے مسائل کو بھی تو سوچیں نا۔ بالکل، اور خاص طور پہ یہ جو ایجوکیشن کا مسئلہ ہے، بچوں کے لیے تعلیم نہیں ہے وہاں، پھر وہ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں۔ آپ نے ایسے ادارے پاکستان میں بنائے نہیں ان کے لیے کہ چلے جی آپ فیملی لے کے آ جائیں اور یہ رہا اسکول، اور یہ ہم نے شروع میں ایک ان سے مطالبہ کیا تھا، آپ کو پتہ ہے کہ میں اوورسیز پاکستانی بورڈ میں بھی رہا ہوں 4 سال، کہ بھئی یہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں، جب پاکستان میں جگہ جگہ آپ نے کوٹا سسٹم بنایا ہوا ہے کہ بھئی یہاں کے جو جتنے بھی ٹیکنیکل ادارے ہیں، یونیورسٹیز ہیں، اپنے میڈیکل کے جو بھی ادارے ہیں، کہ وہاں پہ انٹیریئر کے لوگوں کا اتنا کوٹا ہے، تو بھائی یہ اوورسیز پاکستانی جو اتنا زیادہ آپ کو زر مبادلہ بھیج رہے ہیں، ہر سال بھیج رہے ہیں، جس سے آپ کی معیشت چل رہی ہے، ان کا بھی کوئی کوٹا جو ہے وہ مقرر کر دیں۔ وہ آ کے بیچارے یہاں پریشان ہوتے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ پریشان ہوتے ہیں بلکہ جب وہ یہاں داخلہ لینے آتے ہیں تو جو لوکل آپ کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اس کی فیس میں اور وہ جو باہر سے آتا ہے، زمین آسمان کا فرق۔ اچھا شمشاد بھائی، یہ تو ہم نے ساری پرابلم سے بات کر لی،
سجیشن کیا ہے؟ ہمارے یہاں عمران خان صاحب نے کہا تھا نیا پاکستان بنائیں گے، لیکن انفارچونیٹلی ابھی تک کچھ ایسا ہو نہیں رہا ہے. وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا. آپ کے پاس کیا سجیشن ہے کس طرح ہم تعلیمی سیکٹر کو بہتر بنا سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں یہ 70 کی دہائی سے باہر جانا شروع ہوئے تھے اور اب تقریباً 40-45 سال ہو گئے ہیں. الحمدللہ جو کمانا تھا انہوں نے کما بھی لیا، اب وہ واپس بھی آنا چاہتے ہیں. بالکل. اچھا ان کے پاس الحمدللہ خوشحالی بھی ہے، پیسہ بھی ہے. اگر صرف ان کو یہ دعوت دے دیں اپنے سفارت خانوں کے ذریعے، کوئی اچھے پروجیکٹس دے دیں کہ بھئی ٹھیک ہے آپ یہاں کی یونیورسٹی بنا لیں، آپ کالجز بنا لیں. لیکن اتنا بیکار سسٹم ہے. ایک مثال میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں کہ میں ابھی 3 سال پہلے واپس آیا ہوں اور آنے کے بعد میں نے ایک چھوٹی سی فیکٹری لگائی ہے نوری آباد میں. تقریباً کوئی 18 ایجنسی میرے پیچھے ہیں جو روز میرے سے آتے ہیں. کبھی لیبر منسٹری آ جاتی ہے، کبھی وہ منسٹری آ جاتی ہے. بہت ڈیفیکلٹ کر دیتے ہیں. وہ اتنا مشکل بنا دیتے ہیں کہ عام پاکستانی آتا. ورنہ آپ پاکستانیوں کو ذرا اوپن کریں کہ آئیں بھائی، ہر فیلڈ میں وہ تو کام کریں گے. آپ کی دیکھیں سنگاپور کتنا بڑا ہے، صرف لانڈی اور کرنگی کو ملا لیں سنگاپور بن جاتا ہے. ایکسپورٹ کتنی ہے اس کی؟ $350 بلین. آپ کے پورے پاکستان کی 200 ملین کی آبادی ہے یہاں پہ، اور میرا خیال ہے کبھی 25 بلین سے اوپر نہیں گئی. یہ بڑے اہم سجیشن یہ شمشاد بھائی نے کہ آپ ایزی کر دیں. جو باہر پاکستانی ہیں ان کو آپ یہاں پر ایزی ایکسس دیں کہ وہ آئیں کام کریں تو آپ کو بہت کچھ ملے گا. ہمارے یہاں تو ونڈو آپریشن نہیں ہے اور پھر ہر کوئی معذرت کے ساتھ صرف رشوت کے چکر میں اتنا تنگ کرتا ہے کہ اگلے کے لیے کام کرنا مسئلہ ہوتا ہے. یہ بڑی اچھی سجیشن ہے. اسنین مجھے بتایا، میں نے ایک بات کی تھی کہ اسکولز کے اندر ہراسمنٹ کے حوالے سے بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں، ویڈیوز ہم دیکھتے ہیں، مدارس میں بھی ہوتی ہیں، اسکولز میں بھی ہوتی ہے. کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیں آپ کے پروگرام کے توسط سے ایک بات میں بڑے واضح طور پہ بتا دوں. کارپورل پنشمنٹ جو ہے، اس میں ہراسمنٹ کی میں بات نہیں کر رہا. کارپورل پنشمنٹ جو مار پیٹ کا جو عنصر ہے، قانوناً وہ ایک جرم ہے. کسی بھی استاد کو، کسی بھی اسکول ایڈمنسٹریٹر کو، کسی بھی اسٹاف ممبر کو مارنا بچے کو بالکل بھی الاؤڈ نہیں ہے ایز پر دا لا، اور یہ دس از پنشیبل بائی لا ایز ویل. پھر جہاں تک بات رہی ہراسمنٹ کی، دیکھیں آج کل ایک جو ابھی ہم بریک کے دوران جو گفتگو کر رہے تھے، ایک مسئلہ بہت بڑا یہ ہو گیا کہ بینگ این امپلائر ایز ویل، جو ہم لوگ ایک بہت بڑا مسئلہ جو فیس کریں وہ یہ ہے کہ جب میں ایک ٹیچر کو ہائر کرنا چاہتا ہوں تو ٹیچر مجھے کہتا ہے سر میں آپ کے پاس آئی ایم سوری ٹو سے پورا دن نہیں پڑھا سکتا. بالکل. میں 2 گھنٹے آپ کے پاس پڑھاؤں گا، 2 گھنٹے جا کے دوسرے اسکول میں پڑھاؤں گا. ٹھیک ہے، میں اس کی جو مانیٹری فوائد ہے اس پہ کسی بھی قسم کی قدغن نہیں لگانا چاہ رہا، لیکن آپ پھر اس بات پہ پھر آپ یہ دیکھیے کہ ہمیں نقصانات کیا کیا. کوالٹی ایجوکیشن نہیں دے پائے گا. کوالٹی آف ایجوکیشن از ڈیکریزنگ. ٹھیک ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جو آپ پھر استاد کے ذریعے تربیت کی بات کرتے ہیں، جب استاد وقت دے ہی نہیں پائے گا پورا درسگاہ کے اندر تو تربیت کہاں سے کرے گا. ٹھیک ہے، پھر دیکھیں صرف پھر کلاس روم میں پڑھانا نہیں ہوا، اس کی تربیت کرنا نہیں ہوا. دیکھیں اس میں پھر آپ جو بچے کی جو کاپیز ہوتی ہیں اس کو صحیح طریقے سے چیک کرنا بھی شامل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، کہ بچے کی اصلاح بھی ہوتی چلی جائے ساتھ ساتھ. ٹھیک، کہ اس کو پتا ہو کہ میں کہاں غلط ہوں، کہاں صحیح ہوں. تو جب تک اساتذہ کرام اپنا وقت بچوں کے ساتھ نہیں بڑھائیں گے، دیکھیں میں کوئی میرا جو طالب علمی کا دور ہے وہ کوئی 50 سال پرانا نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہت زیادہ 10 سے 15 سال پرانا. تو لیکن ہمیں اس وقت بھی استاد ایسے ملے جن کو ہمارے ذاتی مسائل بھی معلوم تھے، ہم ان سے شیئر کیا کرتے تھے کیونکہ ہماری ان سے قربت تھی، ہم ان سے قریب تھے. بالکل. تو اور وہ ہمیں وہ ایک آپ کا جو رازدار ہوتا ہے نا، کہ ہمیں اس بات کا بھی اعتماد ہوتا تھا کہ اگر میں ایک بات اس شخص کو بتا دوں گا تو مجھے اس بات کا پورا اطمینان ہے کہ یہ بات اس سے آگے کہیں نہیں جائے گی. تو یہ استاد کا ایک یہ کردار ہوتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اب بڑا فقدان ہے، اب اس طرح نہیں آپ نے بتایا نا ٹائم. میں پن پوائنٹ میں جنرلائز نہیں کروں گا لوگوں کو. ابھی بھی ایسے بہت اچھے اساتذہ کرام موجود ہیں. وہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ ابھی بھی بہت سے اچھے موجود ہیں، لیکن جنرلی یہ دیکھنے میں آ رہا ہے جو ینگسٹرز آ رہے ہیں، جو اس پروفیشن میں آ رہے ہیں، ان کے پاس ٹائم کی کمی ہے کیونکہ ظاہر ہے منی میکنگ کا دور ہو گیا ہے. اور وہ آپ والی بات کہ 2 گھنٹے میں نے ادھر دینے، 2 گھنٹے ادھر، تو میں ٹائم نہیں دے پاؤں گا. اچھا مفتی صاحب مجھے بتائیں، کیونکہ بالکل اب اینڈنگ کی طرف ہم جا رہے ہیں، آپ کے پاس کیا سجیشن ہے؟ اور کیونکہ دینی تعلیم بھی ضروری ہے، دنیاوی بھی ضروری ہے، ہم نے اس میں بچوں کو مار پیٹ کے حوالے سے بات کر لی، سجیشن کیا ہے آپ؟ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ علم حاصل کرو من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے قبر کی آغوش تک. بالکل. مراد یہ ہے کہ علم کا کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے کہ بھائی اتنا حاصل کرنا ہے، اتنا ہی حاصل کرنا.
علم کسی بھی عمر سے آج کل یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی بڑی عمر کا ہو گیا بولے یار میں پڑھ سکتا ہوں نہیں پڑھ سکتا، تو یہ بھی فقدان ہے کہ علم حاصل کرنے والا یہ مت سوچے کہ عمر کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، وہ چاہے 50 سال کو تب بھی علم حاصل کر سکتا ہے، وہ چاہے 10 سال کو تب بھی علم حاصل کر سکتا ہے۔ اور رہی بات کہ ابھی جیسے بھائی نے فرمایا کہ جو صورتحال ہے آج کے دور میں کہ اساتذہ کے پاس وقت نہیں رہا، وجہ یہی ہے کہ پہلے ہمارے اساتذہ 2 گھنٹے زیادہ ہوتے تھے، وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یار مجھے اس کے پیسے نہیں ملیں گے، بلکہ اب یہ ہوتا تھا کہ اگر 1 گھنٹے ہے تو اگر میں دوسرا گھنٹہ دیتا تو یار یہ میرا چارج ہونا چاہیے، تو وہ ان کے لیے بچے کی قابلیت ضروری تھی نہ کہ پیسے حاصل کرنا۔ آج کے دور میں یہ کہ بچے کی قابلیت ہو یا نہ ہو، میں نے تو اپنا ٹائم اسپینڈ کر دیا، میں نے تو اپنی ساری سورس لگا دی، اب مجھے اس کی ہینڈسم اماؤنٹ ملنا چاہیے۔ تو معلوم یہ چلا کہ اخلاص کی کمی، ہانسٹی کی کمی، جب استاد کے درمیان بھی یہ چیز ہوگی، یعنی استاد کے اندر بھی ہانسٹی نہیں ہوگی، تو پھر ادھر سے بھی جو ہے جب آپ اخلاص کے ساتھ پڑھائیں گے نہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ شاگرد بھی قابل نہیں نکلیں گے، چاہے وہ دینی مدرسہ ہو چاہے وہ دنیاوی مدرسہ ہو، یعنی دین کے اندر بھی یا دنیا کے اندر بھی جو بھی تعلیم دے رہا ہو، دونوں کام میں ہانسٹی ضروری ہے، اخلاص کے ساتھ پڑھانا ضروری ہے۔ آپ اپنا اخلاص کے ساتھ پڑھا کے دیکھیں، مجھے یقین ہے شاگرد اگر جیسا بھی ہو اللہ تعالیٰ اس کو قابل ضرور بنا۔ لیکن استاد کا رتبہ بھی ہمارے ان لوگوں کو بتا دیں، ان اسٹوڈنٹس کو بتا دیں جو شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو جی پیسے دے رہے ہیں، ہمارے ماں باپ بہت بڑا احسان کر رہے ہیں پیسے دے کے، انہیں استاد کا رتبہ دیکھیے پھر میں آپ کو ایک بات سمجھا دوں کہ دیکھیں والدین وہ ہوتے ہیں جو دنیا میں لانے کا ایک ذریعہ ہوتے ہیں، لیکن استاد وہ ہوتے ہیں جو دنیا سے آخرت کی طرف اللہ کی طرف قربت لے جانے کا ذریعہ بنتے ہیں، اور ان کا مقام و مرتبہ اگر اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں انا بعثت مقارب الاخلاق اور انا بعثت معلما، اللہ نے مجھے پیدا فرمایا، مبعوث فرمایا معلم بنا کر، استاد بنا کر۔ تو معلوم یہ چلا اتنا بڑا یہ شعبہ ہے کہ حضور فرما رہے کہ اللہ نے مجھے اس لیے مبعوث فرمایا کہ میں ایک استاد کی حیثیت یعنی علم بانٹنے والا ہوں، تو علم بانٹنے والا جو ہوگا وہ حضور کی سنت پر عمل کرنے والا ہوگا، اس کا مقام و مرتبہ ہوگا، جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ میری فضیلت ایک ادنا امتی پر ہوتی ہے، اس طرح ایک علم دینے والے کی فضیلت ایک عابد پر ہوتی ہے۔ تو جو علم والا ہے وہ حضور کے طریقہ کار پر عمل کرنے والا ہے، حضور کی سنت پر عمل کرنے والا ہے۔ تو جو پڑھنے والے ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے استاد کو دیکھیں، ان کی قدر کریں گے، والدین کی طرح ان کی بالکل عزت کریں۔ ہماری آج کی نشست سے ہم نے کیا سیکھا؟ ہماری آج کی نشست سے ہم نے یہ سیکھا کہ استادوں کا احترام ہم سب پہ فرض ہے، کیونکہ ظاہر ہے اگر جو بندہ استاد کا احترام نہیں کرتا وہ زندگی میں کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ تو جتنے بھی اسٹوڈنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمارے پیرنٹس اگر پیسے دے رہے تو ہم استادوں کا احترام نہ کریں، ایسا آپ بالکل غلط کر رہے ہیں، کیونکہ اس میں آپ ہی کا نقصان ہے۔ اب باری آتی ہے استادوں کی۔ دیکھیں استاد کا جو رتبہ ہے وہ بھی مفتی صاحب نے بیان کیا، تو اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا آپ اپنے پروفیشن سے سنسیئر ہیں، کیا جو آپ کو استاد ملے تھے آپ ایسے استاد بن پا رہے ہیں، کیا آپ ایک رول ماڈل ہیں؟ اس بارے میں ضرور سوچئے گا۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ اپنے میزبان سید شہریار عاصم کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔